الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الصفا والمروة بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قائم کردہ علامتوں میں سے ہیں، نشانیوں میں سے شعائر۔ ان الصفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کے نشانیوں میں سے۔ فمن حج البیت پس جو شخص حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح نہیں ہے کوئی حرج اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، حاجی یا عمرہ کرنے والا وہ ان دونوں کا طواف کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرا نیکی، تطوع کہتے ہیں نفلی عبادات کو، اور نفلی عبادات ہمیشہ انسان دل کی خوشی سے کرتا ہے، فرض تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ومن تطوع جو خوشی سے کرے، دل کی خوشی سے کرے نیکی، تو اللہ سبحانہ و تعالی فإن اللہ پس بے شک شاکر اللہ بڑا ہی قدردان ہے، علیم جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کے بارے میں پورے معلومات ہے، علم ہے۔ اب دیکھو کوئی جو ہے نا وہ جیالے ہوتے ہیں، کوئی کیا سیاسی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نیکی کرنے والا ہو اللہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اللہ اس کو پتہ بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما اس کو انزلنا جو ہم نے اتارا، من البینات نشانیوں میں سے، والہدی ہدایت سے، من بعد اس کے، ما بیناہ جو ہم نے اس کو بیان کیا، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یعنی کتاب میں ہم نے اس کو بیان کر دیا لیکن وہ پھر بھی چھپاتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعن اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے، الا الذین مگر وہ لوگ لعنت سے مستثنیٰ ہیں، تابو جنہوں نے توبہ کی، یعنی پہلے وہ چھپاتے رہے اور اب انہوں نے توبہ کی تو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ صرف توبہ کیسی ہوگی بھائی؟ وَأَصْلَحُوا انہوں نے اصلاح کی ہے۔ اب اصلاح کیسی؟ وَبَيَّنُوا انہوں نے جو نا اس کو واضح کر دیا، تو وَبَيَّنُوا کس کے مقابلے میں ہے؟ یکتمون کے، یعنی جو چیز انہوں نے چھپائی تھی اس کی انہوں نے اصلاح کر دی۔ اصلاح کیسے کی؟ اس کو بیان کر دیا، بھئی یہ چیز ہم چھپاتے رہے، یہ غلط تھا، لہٰذا یہ اب صحیح یہ مسئلہ ہے، یہ چیزیں ہم کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ یہ لوگ، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ جس طرح انہوں نے اپنی اصلاح کی، اپنی حالت بدلی، توبہ کا مطلب حالت کو بدلنا، تو فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ میں بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں بھی ان پر متوجہ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ مجھے تو بس بانا چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے میں نے چھوٹے چھوٹے جو نا اعمال پر بڑے بڑے جو نا وہ انعامات رکھے ہیں تاکہ بندے آئے صحیح، کوئی آنے والا آئے صحیح، تو اللہ کے پاس آ کر کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ تو اب پچھلی آیات میں آپ دیکھتے ہیں، یعنی ان الصفا والمروہ سے پہلے درمیان میں جو نا وہ ذکر و شکر والی آیتیں آ گئیں، صبر والی آیات آ گئیں، تو اس سے پہلے کس چیز کا ذکر تھا؟ تحویلی قبلے کا، تحویلی قبلے کا ذکر تھا۔ تو اس دوران زندگی میں پیش آنے والے مشکلات پر ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دی گئی ہے، تو اس لیے چونکہ درمیان میں وہ آ گئے تھے، اب موضوع دوبارہ وہی شروع ہو رہا ہے جہاں چھوڑا گیا تھا، وہ یعنی تحویل قبلہ والا ہی ہے۔ تو تحویل قبلے کے بارے میں جو آیتیں تھیں، جو نشانیاں تھیں، ان کو جو چھپاتے ہیں
ان کے بارے میں اللہ نے آگے ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح صفا مروہ کے سعی کے حوالے سے، چونکہ وہ بھی اس کا تعلق بھی قبلے کے ساتھ ہے، تو گویا کہ پچھلے مضمون کے ساتھ اس کو اب دوبارہ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو پچھلی جو آخری آیت تھی اس میں تھا الذین اذا اصابتہم، یعنی الذین اذا اصابتہم کا جو اذا ہے یہ بتاتا ہے کہ بھئی صبر تب ہوتا ہے ادھر سے مصیبت پہنچے، ادھر سے صبر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اذا یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جو مصیبت پہنچے تو صبر کرنا ہے، انا للہ پڑھتے رہنا چاہیے، بالکل ایسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے تھے، آپ نے ایک عورت کو دیکھا قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نصیحت فرمائی، اللہ کی بندی صبر کر لیں، تیرے رونے سے وہ کون سا واپس آ رہا ہے، صبر کر لیں۔ تو آگے سے جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ کو پتہ لگتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا اس سے بحث کرنی تھی، چھپ کر کے گزر گئے۔ اور بعد میں کسی نے اس عورت کو بتایا کہ جس کو تو نے جواب دیا ہے وہ کوئی عام نہیں تھے، وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اچھا وہ پھر پیچھے پیچھے واپس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں پتہ کیا اور آپ کو آ کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب میں صبر کرتی ہوں۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جس پر اجر ملتا ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وبشر الصابرین کا ہے، جس پر بغیر حساب کے اجر ملتا ہے، صبر تو وہ ہوتا ہے جو پہلے صدمے پہ انسان کو ادھر سے تکلیف پہنچے ادھر سے صبر، وہ صبر ہوتا ہے۔ بعد میں رو دھو کے جب بندہ ہو تو ویسے ہی صبر آ جاتا ہے، تو تب انسان کو اجر نہیں ملتا۔ تب بعد میں بندہ کہے کہ بھائی ہوں میں صبر کرتا ہوں، اب صبر کا کوئی فائدہ نہیں، صبر پہلے صدمہ ہوتا ہے، ادھر تکلیف ہے ادھر صبر۔ اچھا جی، ایک ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ انسان کا رونا دھونا یا انسان رو لے تو یہ صبر کی منافی ہے، تو یہ صبر کی منافی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لخت جگر آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، زبان سے جو ہے نا وہ آپ کے کلمات جاری ہوتے ہیں، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائیگی میں ہم بڑے غمزدہ ہیں، تیری جدائیگی نے ہمیں بڑا غمزدہ کیا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، زبان سے صرف ہم وہی کلمات کہیں گے جو ہمارا رب پسند کرتا ہے اور جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے، فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کا حکم تھا لے کے آؤ، میں لے کے آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھا اچھا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم لے کے آ گئے؟ جی اللہ آپ کا حکم تھا لے کے آ گئے۔ اچھا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے کے آ گئے ہو تو وہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فحمد اللہ واسترجع، اللہ وہ تیرے حمد کر رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا کہ سارے حمد اللہ کے لیے، سارے تعریفیں اللہ کے لیے، اور انا للہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ کہتا اچھا میرے بندہ انا للہ الحمدللہ کہتا، چلو اس طرح کرو جس طرح آپ تختیاں لگاتے ہیں، کھرل ہاؤس، کمیانہ ہاؤس، چودھری ہاؤس، فلانا ہاؤس، تو فرمایا کہ باہر تختی لگا دو اور تختی کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، اس کے لیے گھر تعمیر کرو اور تعمیر کر کے اس کے اوپر لکھو بیت الحمد۔ تو گویا کہ الحمدللہ اور واسترجع یہ دونوں چیزیں انا للہ۔ اچھا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی کیا فرماتے ہیں؟ بھئی ہمیں کیسے پتہ لگتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات نہیں صحیح؟ وہ ایسے پتہ لگتا تھا جب آپ کے حالات صحیح ہوتے تھے آپ کہتے تھے الحمدللہ، جب نہیں صحیح ہوتے تھے، زندگی کو اونچ نیچ ہوتی تو آپ کہتے تھے الحمدللہ یا علی کل حال، ہر حال میں تعریفیں اللہ کے لیے۔ تب پتہ لگتا تھا بھائی حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو خالی رونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یہ بے صبرے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بے صبرہ ہونا زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کی کون سی عمر تھی، اللہ نے ابھی سے لے گیا، وجہ سے مائیاں کرتی، اور گریبان پھاڑنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ صبر کے منافی ہیں۔ اور زبان سے انا للہ پڑھتے الحمدللہ پڑھتے رونا
یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دل کی نرمی ہے، یہ تو غم کو ہلکا کرنے کے لیے انسان روتا ہے، تو کہتے ہیں نا جب کوئی ساتھ نہیں دیتا، جب سارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو ساتھ دینے کے لیے انسان کے صرف آنسو ہوتے ہیں، تو یہی تو ساتھ دیتے ہیں جہاں سے انسان کا رونے سے انسان کا بوجھ، اندر کا بوجھ نا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو رونا یہ صبر کی منافی نہیں ہے۔ صبر کی منافی کیا ہے؟ کہ صبر کی منافی ہے کہ آپ زبان سے غلط الفاظ نکالیں اور اپنے چہرے کو ماریں، پیٹیں، یہ صبر کی یہ چیزیں منافی۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروۃ مروہ، من شعائر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شعائر میں سے۔ فمن حج البیت، پس جو شخص حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کریں، اس کا مطلب طواف نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ طواف نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اسلام سے قبل اہل مکہ کے 4 بڑے بت تھے۔ ایک حبل تھا جس کو بیت اللہ میں رکھا گیا تھا، ایک منات تھا جس کو بحر احمر کے کنارے میں اس کو رکھا ہوا تھا، اور ایک لات تھا اس کو شہر طائف میں رکھا گیا تھا، جبکہ عزا اس کو وادی نخلہ میں نصب کیا گیا تھا۔ اور صفا اور مروہ جو ہے نا وہ اس 2 مقدس پہاڑیوں پر، اصاف اور نائلہ، یہ بھی بتوں کے نام تھے، اصل میں یہ کوئی بزرگوں کے نام تھے، یعنی یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کوئی عام طور پر ہم سمجھتے تھے کہ وہ یہ پتھروں کی بات کرنے والے نہیں تھے، یہ جتنے نام آپ کو میں نے گنوائے نیک بندے تھے اللہ کے۔ تو یہ بعد میں ان کی مورتیاں انہوں نے بنا لی، ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی، اسماعیل کی مورتی تھی، یہ مورتیاں انہوں نے بنا لی۔ تو مورتیاں بنا کر دراصل عبادت وہ کہتے ہیں اللہ کی ہم کرتے ہیں، بس یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بس اور ہمارا کوئی، ہم ان کو کرنے بھرنے والا کچھ نہیں سمجھتے، بس ہماری یہ سفارشی ہیں، ساڑے انہاں دے اگے انہاں دے اللہ دے اگے نیک بندے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، 2 بت رکھے ہوئے تھے ادھر ادھر نا، جب بت رکھے ہوئے ہیں اب ظاہر توحید آ گئی، جہاں توحید آتی ہے تو وہاں پھر انسان ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام جو نا وہ طواف نہیں کرتے تھے، بھئی اتنے تو بت پہ ہوں، ادھر تو بت پڑے ہوتے تھے، لہذا طواف تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب ان کو پچھلے تاریخ کا علم نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ شاعر پہلے سے ہیں، بت بعد میں رکھے گئے تھے، لہذا فلا جناح علیہ، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ان دونوں کا کیا کرو، طواف کرو، طواف کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی صفا اور مروہ کعبہ کے قریب جو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہے، ان کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج عمرہ کی مناسک میں شامل تھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرہ کی مناسک میں کئی جو ہے نا وہ شرکیہ رسوم داخل کر دی، تو انہوں نے صفا مروہ بھی بت رکھ دیے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ صحابہ کرام جب انہوں نے کلمہ پڑھا، توحید پہ آئے، تو وہ بچتے تھے اس سے، جو ہے نا وہ بچتے تھے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم سعی کرو، طواف کرو، کوئی حرج نہیں ہے، فلا جناح علیہم، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پہلی سے اللہ کے شاعر میں سے ہیں، بت بعد میں رکھے گئے تھے۔ ومن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے کرے نیکی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، شاکر، قدردان، علیم، جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما اس کو، انزلنا، جو ہم نے اتارا، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدی، اور ہدایت سے، من بعد، بعد اس کے، ما بیناہ، جو ہم نے بیان کیا اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعن، اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون، لعنت کرنے والے۔ یعنی اللعنت کا اصل معنی ہے الطرد، یعنی دور دفع کر دینا۔ تو اللہ کی لعنت سے مراد ملعون شخص کو
اپنی پاس سے اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ اور دوسرے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے دور کرنے کی دعا کرنا۔ تو لعنت کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ تمام مومن، جن و انس، فرشتے۔ تو جب آپ کسی پر لعنت کرتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ آپ اس کو گویا کہ بد دعا دیتے ہیں اللہ اس کی رحمت سے دور کرنے کے لیے۔ تو الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور اس کو بیان کر دیا، فاولئک، یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے، للناس سے مراد خاص لوگ یہودی کے علماء ہیں۔ تو علماء یہود کے لیے تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خوشخبریاں اور صفات بیان ہونے کے بعد ان میں سے جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ تو اگرچہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر آیت کے الفاظ عام ہے، تو اس میں وہ مسلمان علماء بھی شامل ہیں جو قرآن اور حدیث کی بات جانتے ہوئے اسے چھپاتے ہیں اور اپنے فرقے کی بات کو دین ظاہر کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے کوئی بات پوچھی گئی علم کی جسے وہ جانتا بھی تھا، پھر اس نے اس کو چھپایا، بتایا نہیں اس کو، تو قیامت کے دن اسے آگ کے لگام پہنائی جائے گی، ونعوذ باللہ۔ تو اگر کسی مسئلے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو اور عوام میں فتنہ فساد کا خوف ہو تو اسے عوام کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ انزل الناس منازلہم، نبی علیہ السلام کا حکم ہے لوگوں کو یا ان کی عقل کے مطابق ان سے وہ بات کرو، جتنی ان کی سمجھ ہے ان کو اتنی چیز دو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علماء کی مجلس ہیں، اور کچھ چیزیں جو صرف جو ہے نا وہ عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ یہاں مقصود حق کا چھپانا نہیں ہے، اگر کوئی ایک مسئلہ نہیں بیان کرتا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حق نہیں بیان کر رہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ فساد کریں گے۔ اسی لیے سلف صالحین مشاجرات میں صحابہ کرام کے آپس میں اختلاف میں خاموش رہتے ہیں، نہیں بیان کرتے۔ تو عام طور پہ یہ پلمبری اور دوسرے اٹھ کے کہتے ہیں جی یہ تو تواڈے مولوی نے کدی دسیا ہے، یہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام یہ جو باتیں ہیں یہ کبھی تمہیں بتایا کسی نے؟ حالانکہ پتہ ان کو ہے۔ اب عوام کو ان مسئلوں، پہلی چیز ہے ان کی اس بارے میں عوام کو ان چیزوں کا فائدہ ہی کو نہیں، نہ عوام کو اس چیز کا فائدہ ہے۔ تو عوام کو وہ چیز بتاؤ جس چیز کا ان کو فائدہ ہے، جس چیز پر عمل کرنے سے ان کو کوئی فائدہ ہو۔ تو یہاں چونکہ حق چھپانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ فساد اور یہ جو ہے نا وہ غلط فہمی یہ چیزیں نہ ہو۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا کہ لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان نہ کرو، اب حدیث ہے لیکن منع کر دیا آپ نے، کیوں؟ فرمایا کہ لوگ تو پہلے جو ہے نا وہ دین کے لیے پہلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ان کو دین میں پہلے کوئی چھٹی چاہیے ہے، کوئی موقع ملے صحیح، وہ کہیں سے بھی ملے، وہ محکمہ موسمیات کی طرف سے ملے یا کہیں سے بھی ملے، کوئی نہ کوئی چھٹی چاہیے دین سے جان چھڑانے کے لیے۔ یہ سنتے ہیں کون سا عمل کرنا ہے، یہ جو کرنا چاہیے فلانا، آپ اتنی چھٹی دیتے ہیں وہ اتنا لیتے ہیں عوام۔ تو نبی علیہ السلام نے لا لوگوں کو نہ بتاؤ، کیوں؟ لوگوں کو بتاؤ، انہوں نے کہا بھائی لا الہ پڑھ لے نا، عملہ دی لوڑ ہی کو نہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا جو کلمہ پڑھے جنت میں چلا گیا، اب نمازیں باقی اعمال کرنے کی نیکیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جتنا ہم نیکیاں کریں اتنا ہمارے لیے وہ بلندی کا سبب ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم ایسے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں خالی روٹی نہیں کھاتے، روٹی کے ساتھ سالن بھی چاہیے، دو سالن چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور تنخواہ جو ہے اتنے گزارا نہیں ہے، ساتھ ایک اور کام کرنا چاہیے، ادھر بھی سر دینا چاہیے، ادھر بھی دینا چاہیے۔ اور دین کی فرض ہی بڑا ہے جی، اتنا ہی بڑا ہے جنہ کر دے پہ بس وہ دعا میں اور سیکھ لو یار، کوئی ترجمہ سیکھ لو، کوئی آگے بڑھو، نہیں جی بس اتنا بڑا ہے جتنا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی ترقی نہیں ہے، جہاں کے جہاں تھے وہیں اڑے ہوئے ہیں۔ اور دنیاوی معاملات میں جو اور آل اولاد بڑھ گئے ہیں، خرچے بڑھ گئے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، تو لہٰذا اتنے سے نہیں بڑھانا پڑے گا۔ تو اللہ کی بندو الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جنت اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، قربانیاں تمہیں دینی پڑیں گی، ایسے نہیں بس خالی بس جو ہے نا وہ رخصتیں جو ہے نا وہ ڈھونڈتے پھرو۔
تو لوگوں کو وہ چیزیں بیان کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے بات وہ بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں۔ تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلائیں؟ یعنی تم ایسی بات بتاؤ جو ان کو سمجھ ہی نہ ہے، تو وہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلائیں؟ تو ان کو اتنی بات بتاؤ اور وہ بات بتاؤ جو ان کی سمجھ میں آئے، اس کے علاوہ ان کو بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہو تو اس لیے وہ بیان ہی نہ کرو۔ کیوں؟ ادھر سے تم نے بیان کرنا ہے، ادھر سے وہ فتنے کا شکار ہوں گے۔ تو ایسی چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ فتنے کے ڈر سے، نہ کہ حق چھپانے کی وجہ سے۔ تو الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، وبین، اس کو بیان کر دیا، فاولئک، یہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، اللہ فرماتا ہے میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔